الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین جان عالمین مراد المشتاقین احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بہت لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بہت لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہماری نظر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہماری نظر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خطبہ مسنونہ کے بعد چوتھے پارے کی پہلی آیت مکرمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے.
اللہ رب العالمین نے مومنین پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ رمضان المبارک جیسا بعظمت بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اسی کی برکات سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پاکیزہ مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس مبارک کتاب میں ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت اور واضح روشن دلیلیں اور حق و باطل کے فرق کو بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا مومنین کے لیے شفاء اور مومنین کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بابرکت مہینہ، اسے مہمان کہا جائے یا میزبان، یہ ہمارے پاس مہمان ہو کر آتا ہے لیکن فی الحقیقت میزبانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار نعمتیں رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہر خاص و عام کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں وہ تو رحمت للعالمین ہیں، بڑے کریم اور مہربان، لیکن جود و کرم اور جود و عطا اور سخا کا دریائے کرم اس ماہ مبارک میں اس درجہ جوش میں آتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب سخاوت میں اس مہینے میں ہوا سے بھی زیادہ سخی نظر آتے تھے۔ ہوا ہر جگہ ہر بندے تک پہنچتی ہے۔ میرے آقا کا یہ کرم تھا کہ اس ماہ مبارک میں عطائیں عام ہو جاتی، جس قدر قیدی ہوتے انہیں رہا کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کثرت کے ساتھ غرباء پر تصدق فرماتے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت بینہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس عنوان کا سبب ہے رمضان المبارک میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور جس بندے کی طرف رب تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے گا۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رمضان کا استقبال شان کرے اور اس کی آمد کا منتظر رہے اور چاند دیکھ کر روزے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، پہلے عشرے کو فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ جو ہے یہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب فرماتے ہیں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جہنمیوں کو آزاد کرنے کے کیا معنی ہے؟ جو ایمان والے اعمال بد کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو لازم کر چکے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس رحمت والے مہینے میں ان کے توبہ اور رجوع کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور ایک شب وہ ہے کہ پورے مہینے میں جس قدر اہل نار کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے اسی قدر اسے ایک مبارک رات میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ رات کون سی رات ہے؟ تو فرمایا یہ رمضان کی آخری شب ہے، یعنی 29 تاریخ مانی۔ اگر چاند ہوتا ہے
تو وہ شب عید ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا مزدور کو کامل اجرت اس وقت عطا ہوتی ہے جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے عشرے میں خاص طور سے توبہ اور رجوع الہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع لاؤ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ بندے کا سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اس طرح عرض کرنا کہ مولا میں تیرا خاطی و عاصی بندہ ہوں، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھ سے جو گناہ عمدن سہون ہوئے اپنے فضل سے اپنے کرم خاص سے ان سب کو معاف فرما دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ آئندہ میں گناہوں سے بچتا رہوں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور ایمان کے بغیر بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث طیبہ میں فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں پورے مہینے اور خاص طور سے درمیانی عشرے میں اپنے اوپر 4 چیزوں کو لازم کر لو۔ پھر ارشاد فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو اور اس عہد کو دہراتے رہو، اور دوسرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے حبیب اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے، حالانکہ اللہ کے حبیب تو معصوم ہیں اور رب تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے عصمت عطا کی، معصوم اور محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں مالک جنت بنا دیا۔ اللہ رب العزت کے ان تمام انعامات کے باوجود سرکار کا کثرت سے استغفار کرنا ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ اللہ کے حبیب سے ام المؤمنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اس قدر الحاح اور توبہ اور استغفار اور رجوع میں کیوں کوشش کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو اللہ کی جانب سے بخشائے ہیں؟ کیا آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کرم نہیں فرما لیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں 2 باتیں تو یہ ہیں کہ اپنے گناہوں کی توبہ استغفار اور تجدید کلمہ طیبہ کے ذریعے عہد کی کرتے رہو، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بار بار اس کا ورد کرو۔ اور ایک حدیث طیبہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ بندہ کلمہ طیبہ کا ورد پڑھے کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری 2 باتیں سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگے اور اپنے رب سے جنت کا سوال کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، بار بار کہتا رہے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں جنت کا سائل ہوں، اور عرض کرے وقنا عذاب النار، یا کہے اللہم اجرنا من النار، اے مولا ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرما۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ مبارک مہینہ کیونکہ اعمال کی شرح میں اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دینے والا ہے، تو اگرچہ زکوٰۃ کی فرضیت حولان حول کے ساتھ خاص ہے، یعنی آپ کے پاس اگر حوائج اصلیہ کے علاوہ نصاب شرعی کے لائق مال ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب پاک آپ اپنی امت کے مال سے زکوٰۃ لیجئے
اور ان کے مال کو پاک کیجیے اور خوب خوب ستھرا کر دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے، اگر اسے علیحدہ کر دو تو مال صاف و شفاف اور ستھرا اور اللہ کی امان میں اور محفوظ رہنے والا اور تمہیں نفع دینے والا ہو جاتا، اور اگر اسے اس میل کچیل کے ساتھ ملائے رکھو تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے زکوٰۃ کا مال اپنے اصل مال سے جدا نہ کیا، ملائے رکھا، تو وہ اس کی ہلاکت کا باعث ہوگا، یعنی اس کا اصل مال خسارے میں چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تو نہ ان کے مالوں میں نقصان ہو اور نہ ان کا مال ہلاک ہو۔ ایک اور حدیث طیبہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے مالوں کے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو تاکہ یہ اللہ کی امان میں رہے۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے نہ وہ ڈوبتا ہے نہ وہ جلتا ہے نہ ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ قلعے میں محفوظ کر دو تاکہ یہ ہر طرح کے نقصان سے بچ جائے، محفوظ رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو سرکار نے ارشاد فرمایا جانتے ہو اس سے کیا مراد ہے کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ اور یہ بات آج کے زمانے میں تو بیان کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے حب الشیء فی زماننا هو الفلوس والدراہم، ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے زمانے میں مال و دولت اور پیسہ سب سے زیادہ انسان کو محبوب ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت نیکی حاصل کرو گے جب اس کی بارگاہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو۔ اور کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مال سے تمہیں محبت ہے، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ تمہارے لیے دونوں جہان کی صلاح و فلاح کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم فاعلون فی الزکاۃ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہارے مال میں غرباء اور مساکین کا حق رکھا تھا اور اس کی ایک شرح معین کر دی، تم میں سے جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 10 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو ہے ایمان، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بد مذہب بے دین کسی بھی مذہب کا ہو اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں اگر وہ شرعی طریقے پر بھی ادا کرے۔ ایمان شرط ہے تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، دیوانے مجنون پر اگرچہ مالدار ہو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بلوغت بھی شرط ہے، یعنی اس کا بالغ ہونا۔ جس شخص کو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ شرعاً اس عمر کا حامل ہو کہ بلوغت کو پہنچ گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص کے مال میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اس کا آزاد ہونا بھی شرائط زکوٰۃ میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں قید میں ہے اور کسی ظالم نے اسے قید کر رکھا ہے تو جب تک آزاد نہیں زکوٰۃ اس پر لازم نہیں، اور جب آزاد ہوگا اور مال اس کی ملک میں ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح مال کا بقدر نصاب مالک ہونا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ اتنے مال کے مالک ہوں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مالک نصاب ہونے کے لیے کتنا مال ضروری ہے؟ مالک نصاب ہونے کے لیے حوائج اصلیہ
یعنی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، رہن سہن، مکان، سواری، ان ضروریات کو جنہیں ہم ضرورت اصلیہ یا حوائج اصلیہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ اتنا مال زائد ہو کہ وہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو پہنچتا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو۔ آج کے بھاؤ سے جو چاندی کا بازار نرخ ہے اس اعتبار سے اگر آپ حساب لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی کا جس کے پاس اس کی ضروریات کے علاوہ پیسہ موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن اس پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب اس پر پورا 1 سال گزر جائے گا۔ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت روپے میں یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اسباب تجارت جس مال کو آپ بیچتے خریدتے ہیں، اس قدر مال آپ کے پاس پورے 1 سال تک آپ کی ضرورت سے زائد رہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، جب تک کسی مال پر زکوٰۃ لازم نہیں آتی جب تک اس پر پورا سال نہ گھوم جائے۔ مکان کسی کا 1 کروڑ روپے کی بھی قیمت کا ہے تو مکان کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی سواری لاکھوں روپے کی بھی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ضرورت کی چیز ہے، صاحب نصاب نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ تجارت کا سامان، مثال کے طور پر اس وقت چاندی کے بھاؤ سے تقریباً 30,000 کچھ روپے بنتے ہیں چاندی کے 52.5 تولہ کے، تو جس کے پاس 30-31 ہزار روپے پورے سال تک محفوظ رہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور صاحب نصاب کو سوال حرام اور زکوٰۃ لینا بھی ناجائز، اسی طرح صدقہ فطر جو صدقات واجبہ ہیں ان کا لینا بھی ایسے شخص کو جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی، اور اس فرضیت زکوٰۃ کے تعلق سے جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تمام آیات بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، استدلال کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہوا، اور جو شخص اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اسلامی حکومت ہو اور وہ شخص زکوٰۃ نہ دے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو شریعت طاہرہ کے حکم سے اسے قید خانے میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض قطعی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بارش روک دے گا۔ پہلے زمانے میں علماء کرام جب بارش کی کمی ہوتی اور لوگ بارش کے لیے بے قرار اور بے تاب ہوتے اور شدید گرمی پڑتی تو وہ کہتے سنے جاتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی کے لوگ زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ 52.5 تولہ چاندی، اور اگر کسی کے پاس چاندی بالکل نہ ہو صرف سونا ہو تو سونا 7.5 تولے تک، جب 7.5 تولے سونے کا مالک ہوگا وہ تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ بعض عورتیں زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالتی یا ان کے شوہر کہتے ہیں یہ تو زیور پہننے کے لیے ہے، تو یہ بڑی خطائے فاحش ہے۔ عورتوں کے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے،
اور وہ اسے پہنے یا نہ پہنے، کیونکہ وہ مال ہے اور زائد مال ہے کہ عموماً اس کا استعمال صرف پہننے میں ہوتا ہے، اور گھریلو ضرورت میں بہت کمی کے ساتھ انتہائی اشد ضرورت میں آدمی بیچ کر اسے استعمال کرتا ہے۔ تو جب تک اس کے پاس نصاب کے لائق سونا ہے اس زیور کی اسے زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ مال کا ملکیت میں ہونا، ایک تو مالک نصاب ہونا اور ایک ملکیت میں ہونا۔ ملکیت میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے کہ جس کے پاس حوائج اصلیہ کے علاوہ عام زندگی کی ضروریات اور خورد و نوش کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا تجارت کا مال، خواہ ہو کپڑا ہو، کوئی معدنیات سے دھات ہو، المونیم ہو، لوہا ہو، پیتل ہو، تانبا ہو، کاروبار میں جس چیز کی وہ تجارت کرتا ہے، اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال پورے سال رہا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ملکیت میں ہونا شرط ہے۔ مثلا کسی نے 50,000 روپے کا مالک ہے، لیکن کسی کو حسبتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنہ کے طور پر دے دیے۔ اب وہ شخص جس نے قرض لیا ہے وہ انکار بھی نہیں کرتا اور دیتا بھی نہیں، تو جب تک اس کے پاس وہ پیسے نہ آئیں تب تک یہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ جب اس کے پاس پیسے آ جائیں تو یہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اگر اس نے 3 سال تک وہ روپیہ استعمال کیا اور 3 سال بعد اسے لوٹا دیا تو 3 سال کی زکوٰۃ کا حساب لگا کر یہ دے۔ اور اگر کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا، کاروبار میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی جانب اس کے 2 لاکھ روپے نکلتے تھے لیکن وہ دیتا بھی نہیں اور انکار بھی نہیں کرتا، تو اب یہ غور کرے کہ یہ ملیں گے یا نہیں۔ اگر مل جانے کی امید ہے تو لکھتا رہے، حساب رکھے، جب اس پر یہ پیسہ واپس آ جائے، اس کی ملک میں آ جائے تو اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ دے۔ 2 سال 3 سال 4 سال جتنے دن تک اس کی ملک میں نہ رہا، یہ تاخیر اسے معاف ہے، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے کہ اس کی ملک میں نہیں، اور جب وہ مالک ہو گیا، اس کے پاس آ گیا، تو اب یہ گزشتہ کی بھی زکوٰۃ دے گا۔ لیکن اگر کسی نے مال مار لیا یا غصب کر لیا تو اس کی زکوٰۃ نہ بعد میں دی جائے گی اور نہ اس وقت جب تک کہ وہ دیتا نہ تھا اور انکار بھی نہ کرتا تھا، لیکن 5 سال 4 سال کے بعد اس نے صاف انکار کر دیا تو اسے چونکہ مال وہ ختم ہو گیا اس کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے مال کا ملک میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بھائی کاروباری نظریے سے زمین خریدتے وقت یہ نیت کرتے ہیں کہ اس میں اللہ نفع دے گا، تو انہیں چاہیے کہ لیتے وقت جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے ہر سال اس کی قیمت کو آنک کر، کیونکہ وہ ان کی ملک ہے اور انہیں قدرت ہے کہ جب چاہے بیچے، تو اگر وہ 5 سال تک نہیں بیچتا اور 2 لاکھ روپے میں اس نے خریدا تھا تو ہر سال کا تخمینہ لگا کر یہ اندازہ کر کے کہ اس وقت اس کی قیمت کیا ہے، صحیح اندازے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو 5 یا 6 سال کے بعد یا جب بھی وہ جتنے سال بعد بھی بیچتا ہے اور اس کی نیت پہلے ہی سے کاروباری مقصد سے تھی کہ نفع کے لیے خریدا ہے، تو جب بیچے گا اتنے سال کی زکوٰۃ اس مال سے وہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی مال و دولت کو حبیب پاک اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں خبر دے دیجیے اس بات کی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کا دن 1000 برس کی برابر ہوگا۔ اس دن میدان قیامت میں ایک اژدہا، ایک ناگ، ایک سانپ
اس کا تعاقب کرے گا اور وہ اسے لپٹے گا یہاں تک کہ اس کے منہ کے قریب آ کر اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں وہ مال ہوں تیرا جو تو نے جمع کیا تھا اور اللہ کی راہ میں معین کردہ زکوٰۃ سے تو باز رہا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ سانپ گنجا سانپ ہوگا۔ دہلوی کی روایت میں ہے گنجے سانپ سے کیا مراد ہے؟ جب سانپ 1000 برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال جم جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر 2000 برس کو پہنچتی ہے تو اس کے بال جھڑ کر یہ گنجا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 سفید دھاریاں ہوں گی، اور وہ اس تیزی سے اسے دوڑائے گا کہ آخر وہ اس سے دوڑتے دوڑتے اس کی گرفت میں آئے گا اور وہ اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان عذابوں سے اپنی امان میں رکھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتا جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آج کل مال زیادہ محبوب ہے، آدمی نے حرام و حلال کی تمیز اٹھا دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور حلال مال ہی کو اللہ تعالیٰ تصدق میں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں فرمایا کہ مال حرام پر ثواب کی نیت کفر ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس حلال مال ہو تو فقراء میں بغیر ثواب کی نیت کے اس وبال سے چھٹکارے کے لیے لوگوں میں بانٹ دے غربا میں، لیکن اس پر ثواب کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کی تکذیب ہونے کی وجہ سے یہ عمل کفر ہے۔ یعنی جس نے مال حرام اس ارادے سے خرچ کیا کہ اللہ اس پر مجھے ثواب دے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو مامون رکھے۔ اللہ رب العزت فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے علماء سے معلوم کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث طیبہ میں کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں فرمایا صدقۃ دافع البلیات، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے ناراض و غضبناک ہو صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن غرباء اور مساکین اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ مولا امیروں کی وجہ سے ہم دنیا میں سخت ابتلا میں پریشانی میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے عزت و جلال کی قسم آج میں تمہیں اپنا قرب خاص عطا کروں گا، اور جن مالداروں نے تمہارا حق مارا انہیں اپنے آپ سے دور رکھوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سخاوت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، صدقہ و خیرات دیتے رہو، اس لیے کہ یہ صدقہ و خیرات دینا تمہیں قرب الہی عطا کرتا ہے اور اللہ کا دوست بنا دیتا ہے، اور یہ بخل کرنا تمہیں اللہ کا دشمن بنا دیتا ہے اور اس سے دور کر دیتا ہے۔ ہمارے شہر میں زکوٰۃ کے معاملے میں بہت تساہل ہے، جیسا کہ میرے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو زکوٰۃ کا پورا حساب کیا جائے، زیور بھی اور تجارت کے اسباب جو دکانوں میں یا کاروبار کے مراکز میں ہوں وہ،
اور جو کیش آپ کے پاس ہو سب کا حساب کرو۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی معین کردہ مقدار کے مطابق اپنے مال سے علیحدہ کر کے کسی غریب کو، فقیر کو اس کا مالک بنا دینا۔ جب تک ملک میں نہ دو گے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی کو کھانا کھلا دیا اور نیت کی کہ زکوٰۃ کی مد سے کھلاتا ہوں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں اسے کھانا دے دو، وہ چاہے یہاں کھائے یا لے جائے، اور اس کی قیمت زکوٰۃ سے منہا کرو تو حرج نہیں۔ ملک میں دے دینے کے معنی یہ ہے کہ اسے اختیار ہے وہ خود کھائے یا اپنے بیوی بچوں یا اپنے عزیز و اقارب میں جو اس کا حاجت مند ہو اسے کھلائے۔ غریب آدمی، فقیر آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے، صدقہ واجبہ جسے صدقہ فطر کہتے ہیں لے سکتا ہے۔ مدارس کی عمارتوں میں زکوٰۃ لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جسے آپ امین بنائیں زکوٰۃ کا، جسے زکوٰۃ دیں اسے بتا دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ مصارف زکوٰۃ میں خرچ کرے، اور 7 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جسے کتاب اللہ میں بیان کر دیا گیا۔ آپ کسی فقیر غریب پر اگر قرض ہے اور وہ اسے ادا نہیں کر سکتا، آپ اسے دے کر اس سے اس کا قرض ادا کرا دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ مال زکوٰۃ دینے میں مالک بنانے کے معنی یہ ہے کہ کسی کم عقل بے وقوف کو ملک میں نہ دے کہ وہ قبضے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، یا ایسی چالاکی نہ کرے جو شیطان نے اس کے ذہن میں ڈال دی۔ ایک صاحب نے چند سال پہلے مجھ سے معلوم کیا تھا کہ اگر ہم صدقہ فطر کے گیہوں ایک مٹکی میں رکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ 4 فطروں کے گیہوں ہیں اور ہر فطرہ 2 کلو 50 گرام سے ہم دیں، اور وہ 4 فطرے کا گیہوں ایک مٹکی میں کر کے اسی میں زکوٰۃ کے کچھ پیسے رکھ دیں، 5,000 10,000 گیہوں کے اندر، اور کسی فقیر سے کہیں کہ لو یہ گیہوں ہیں صدقے کے زکوٰۃ کے، وہ جب اسے لے لے تو ہم اس سے کہیں کہ یہ مٹکی ہمارے ہاتھ بھیج دو، کہاں بوجھ لے کے جاؤ گے تم، اس کے پیسے لے لو، تو وہ کہے کہ کتنا وزن ہے مجھے نہیں معلوم، تو کہو کہ تلوا لو یا ہمارا یقین کر لو اتنا وزن ہے۔ اب اس نے کہا اتنا وزن ہے تو ہم نے اس وزن کے پیسے اسے دے دیے اور وہ مٹکی ہم نے خرید لی، تو یوں ہمارا پیسہ ہمارے پاس آ گیا اور وہ بھی راضی ہو گیا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو یہ سب شیطانی فطور ہیں۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں غفلت میں رکھنے والا ہے۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ دینے کے معنی یہ ہے کہ ایسے شخص کے قبضے میں دو جو قبضہ کرنا جانتا ہو اور اس کی شرعی حیثیت سے واقف نہ بھی ہو، تو اسے بتا دو کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص غریب ہے اور زکوٰۃ لینے میں حیا کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستحق ہے، تو بنا بتائے آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ عید کے موقع پر دیں، چاہے رمضان کے موقع میں دیں، چاہے اس سے یہ کہہ دیں یا آپ اپنے اوپر خرچ کر لینا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا آپس کے رشتہ دار جو مالدار ہوں انہیں زکوٰۃ نہ دو۔ زکوٰۃ آل رسول ہاشمی کے لیے بھی حرام ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، قبضے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ نہ ہاشمی ہے نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام۔ سادات کرام اگر حاجت مند ہوں تو ان کا ہم پر حق ہے کہ یہ اہل بیت پاک ہیں، خاندان رسول اللہ کے افراد ہیں، ان پر جس قدر چاہو اپنے صاف ستھرے حلال و طیب مال سے تحفے اور ہدایہ کے طور پر پیش کرو۔ عام فقراء میں جو فاسق و فاجر ہیں ان سے دینے سے بہتر ہے کہ نیکوکار صالح کو صدقہ اور زکوٰۃ دی جائے، کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا تاکل طعامک الا الصالحون ولا یاکل طعامک الا التقیٰ، تو نہ کسی کی دعوت کھا علاوہ اس کے جو پرہیزگار ہے، اور نہ تیرا مال کھائے کوئی علاوہ اس کے جو نیک اور صالح ہے۔
تو یہ جو لوگ ایسے ہیں جن کے حال انتہائی پراگندہ اور دنیا میں آلودہ اور اللہ کی گرفت میں ہیں، اگرچہ زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ نمازی کو زکوٰۃ دو، پاک صاف رہنے والے کو زکوٰۃ دو، شریعت کی تباہ کرنے والے کو زکوٰۃ دو۔ حالانکہ زکوٰۃ ہر مسلمان فقیر کو دینے سے ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل اسے زیادہ محفوظ رکھتا ہے کہ تمہارا مال پرہیزگار اور نیکوکار کے پاس جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے خوب یاد رکھیے کہ ایک مال پر ایک سال گزر گیا، اب زکوٰۃ ہے، آئندہ سال اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی اور یہ مال بڑھ کر اس کے پاس رہا تو جتنا زائد مال ہے پورے سال کا وہ اور جو گزشتہ سال تھا وہ، اور اگر خرچ کر لیا تو اس پر کچھ زکوٰۃ نہیں۔ جو مال آپ کے پاس پورے ایک سال تک قائم رہے، جمع رہے، اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینے میں آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہو۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز صدقہ کرتے تو پہلے شکر خریدتے یا مصری خریدتے اور اس کے بعد وہ تصدق کرتے۔ ایک روز آپ کے خادم نے عرض کیا کہ حضور جب آپ کو تصدق ہی کرنا ہے تو پیسے ہی کیوں نہیں دے دیتے؟ تو آپ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی وجہ سے، چونکہ مجھے محبت ہے میٹھے سے تو اس لیے میں میٹھا خرید کر صدقہ کرتا ہوں۔ لیکن مال زکوٰۃ میں آپ اصل مال بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ ہے، مال کا 40واں حصہ۔ اور زکوٰۃ کے مسائل چونکہ باریک ہیں، دقیق ہیں، اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے جو آپ کے کریم رب عز و جل نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو بات نہ جانتے ہو جاننے والے علماء سے معلوم کر لیا کرو۔ بد مذہب کو ہرگز صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہ دو کہ بے دین بد مذہب کو جس کا عقیدہ حد کفر تک خراب ہے اسے زکوٰۃ دینے سے سرے سے زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال میں آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما انفقتم من نفقۃ یخلفہ، اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا تم جو کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہو ہم اسے بڑھا کر تمہاری طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور ایک آیت طیبہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ بونے سے ایک پودا نکلا اور اس کی 7 شاخیں ہوئیں اور ہر شاخ پر ایک بال لگی اور ہر بال میں اللہ تعالیٰ نے 100 دانے رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم واللہ ذو الفضل العظیم واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تو بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔